چیف الیکشن کمشنر کو کہ اس نے آئین کو سیو کیا، آئین کے آرٹیکلس کو سامنے رکھا، اس کو سیو کیا. مگر دکھ یہ ہے کہ آئین کا جو رکھوالا ہے، جو پروٹیکٹر ہے، پریزیڈنٹ، اس نے اس کی وائلیشن کی، اور اس نے آرٹیکل پڑھا نہیں، اور اس نے وہ آرٹیکل پڑھ کے سائن کر دیا جب سمری اپروو ہو کے پرائم منسٹر سے وہاں جائے گی، اور پرائم منسٹر کے پاس تب سمری جائے گی جب لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس ایگری کریں گے. اگر وہ ایگری نہیں کرتے تو کمیٹی آپس میں ایگری کرے گی، فیصلہ کرے گی، اس کے بعد پرائم منسٹر کو جائے گی. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں پرائم منسٹر، ادھر استعمال کر رہا ہوں لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن. پرائم منسٹر تب استعمال سکتا ہے. پرائم منسٹر نے بھی غلط کیا، وائلیشن کی کانسٹیٹیوشن کی، اور پریزیڈنٹ نے بھی اس کو فالو کیا، اور چیف الیکشن کمشنر نے آئین کو سیف کیا. تو آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس آج آئین میں؟ نہیں ہے، یہ کل ہوگا. تھینک یو. دیکھیں، جہاں تک لاک ڈاؤن کرنے کی بات ہے اسلام آباد کی، یہ رواج خود عمران خان نے ڈالی، جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. وہ جب کنٹینر پہ چڑھا تو وہ سارے نام خود بھول گیا. کل وہ کبھی اقتدار میں بھی آ جائے گا. میں کنٹینر سے تو بھی اترا نہیں ہوں، اسی پہ چڑھا ہوا ہے. کیونکہ اس ملک کی جو معیشت ہے ان جنگی حالات کو مقابلہ نہیں کر سکتی. مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، وسائل ہے نہیں. بارڈر پہ ایک جنگ کی صورتحال ہے. ہر کشمیری کی آنکھ پاکستان کو دیکھ رہی ہے. ہم ان کی اخلاقی اور دوسری مدد بھی کرنے کو بیٹھے ہیں، تیار ہیں، اور کر رہے ہیں، اور کرتے رہیں گے. کیونکہ کشمیری کی تاریخ ہے کہ پاکستان کو بنے 72 سال ہوئے ہیں، کشمیر کو لڑتے ہوئے 80 سال ہو گئے. 40 سے لے کے آج تک کشمیری لڑ رہے ہیں، اس سے بھی شاید ہو 1-2 سال پہلے. تو جہاں تک لاک ڈاؤن کی بات ہے، جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، یہ بھی دہلی دور راستے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس پہ فیصلہ ضرور پارٹی کرے گی، اور پارٹی فیصلہ کر کے، اور انشاءاللہ وہ فیصلہ ہوگا جو پاکستان کے حق میں ہوگا، پاکستان کے لیے ہوگا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، وفاق کی مضبوطی کی بات کی ہے، وفاق کے یونٹوں کو مضبوط ہونے کی بات کی. آئین میں وفاق کو مضبوط کرنے کا شعر ڈالا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ناممکن ہو. تو پیپلز پارٹی اور آئین کی اتنی وائلیشن تو حکومت نہیں کر سکتی. آرٹیکل 149 تو بڑا کلیئر ہے کب استعمال کیا جاتا ہے. کچرے پہ تو استعمال نہیں ہوگا. کچرے کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان کے کسی سب سے زیادہ اگر گندا شہر آج آپ کو مل سکتا ہے، جو میں گیا ہوں، دیکھا ہے، پہلے بھی میں گیا تھا پشاور، جو حالت دیکھی میں نے، لاہور جیسے شہر کی حالت دیکھی. 1800 ٹن گند آتا ہے، 500 کی کیپیسٹی ہے، 1300 ٹن اٹھا نہیں سکتے وہ لوگ. کراچی کا تو ایک پرابلم ہے، اور وہ بڑا مشکل ہے. وہ حل ہوگا تب جب ہر آدمی سیاست چھوڑے گا. کچرے پہ سیاست پہلے نہیں تھی، آج ہماری سیاست ساری ختم ہو گئی، کچرے پہ آ گئی ہے. جناب، کراچی شہر جو ہے وہ 80 لاکھ لوگوں کا شہر ہے. آج وہ شہر 2 سے 2.25 کروڑ کا شہر بن گیا ہے. کیپیسٹی سے دگنا لوگ وہاں آ گئے ہیں. تو یہ اصل پرابلم ہے انوائرمنٹ کا، کچرے کا. تو اس کے لیے جتنی پاپولیشن بڑھی ہے اتنی گنجائش بھی ہونی چاہیے. پنجاب سے کہ کم سے کم نہیں تو 30-35 لاکھ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، پنجاب سے تعلق رکھنے والے 40-50 لاکھ خیبر پختونخوا کے رہتے ہیں. سندھ کے بلوچ ہیں، اور لوگ ہیں، کراچی کے جو پرانے سٹیزنز ہیں. اب وہ شہر جس کی کیپیسٹی 8 ملین ہو، وہ اس کی کیپیسٹی 250 ملین تک چلی جائے. تو اس کے لیے حکومت تو اپنی جگہ پہ کوشش کرے گی، ادھر وفاق کو بھی مدد کرنی چاہیے. باتیں تو کرتے ہیں، مگر 149 کر کے اس بہانے سے لگائیں گے
میں نے یہاں پارلیمنٹ میں بھی بات کی تھی. تو وہ ایک وفاق کو اور کون سا نقصان پہنچاؤ گے؟ اس سے زیادہ نقصان کیا ہوگا؟ تو آپ وفاق کو کمزور کر دو، فیڈریشن کو کمزور اتنا کر دو کہ دشمن ایک ہی جھٹکے سے ہمیں تباہ برباد کر دے، اور دشمن ہمارا اوپر کھڑا ہے. سر آئین کی متحدہ اپوزیشن میں دیکھیں بالکل اعتماد ہے، اس میں صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور خود حالات حکومت ایسے پیدا کر رہی ہے جس سے اگر اتفاق نہیں بھی ہوگا اتفاق ہو جائے گا. تو سر حکومت کو کب تک چلتا دیکھ رہے ہیں، کب تک گھر جاتا دیکھ رہے ہیں؟ خیر میں پیشن گوئیاں تو نہیں کرتا کسی اور کی طرح. یہ ہے کہ جن حالات پہ، جس ٹریک پہ یہ حکومت چل رہی ہے، شاید یہ مزید نہ چل سکے، کیونکہ پبلک اب اکتا چکی ہے. اتنا تو کبھی پبلک اتنا جلدی نہیں اکتائی، مگر کیوں؟ وہ اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے پبلک کو خواب بڑے دکھائے. اب یہ 5 سال تک آیا کہ 5 سال کے بعد میں آپ کو رزلٹ ہوا. پہلے 3 مہینے تھے، پھر 9 مہینے ہوئے، پھر 1 سال ہوا، پھر 3 سال ہوا، پھر 5 سال ہوا. یہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات ہمیں ایسے ملے ہیں. تو ان سے ایک سوال پوچھے میڈیا کے دوست بھی کہ جناب آپ کے تو آئیکونس بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم آئیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ملک کی حالات کیا ہے، یا معیشت ہماری کیا ہے، قرضے کتنے ہیں، لون کتنے بڑھ جائیں گے؟ یہ چیزیں سامنے چل رہی تھی نا. اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے ٹھیک کریں گے، 3 مہینے کے اندر ٹھیک کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو معیشت نواز شریف سے ملی وہ بری تو نہیں تھی. لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، لوگوں کو روٹی 6 روپے کی مل رہی تھی، دالیں سستی تھی، پیٹرول سستا تھا، ڈالر سستا تھا. معیشت ان کو تو اچھی ملی ہے. آج دنیا میں آئل کی پرائسز گر رہی ہیں، یہ ٹیکس لگا کے اوپر کر رہے ہیں. آپ کو تو یہ بھی میں بتاتا چلوں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان لوگوں نے گڈو پاور اسٹیشن جو 2009 میں پیپلز پارٹی نے سنگ بنیاد رکھا اور 2014 میں نواز شریف نے اس کو اوپننگ کی، 800 میگا واٹ، اور پروفٹیبل ہے. 11 ارب کا پروفٹ دیا ہے لاسٹ ایئر. اس میں ان کے 5 یونٹ بند پڑے ہیں، وہ ان لوگوں نے گروی رکھ دیا ہے 200 ارب روپے میں بینکوں کے پاس. اب ان کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. پروفٹیبل یہ طے تھا کہ جو نان پروفٹیبل ہے اس پہ کنسیڈر کیا جائے گا پرائیویٹائزیشن کے لیے. 200 ارب روپے قرضہ لیا ہے، سمجھ لو $2 بلین. اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، ضرورت پڑے تو میں آپ کو دے دوں گا وہ. تو یہ چیزیں ہیں، مگر ہم ابھی تک پارلیمنٹ میں بھی ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، مگر وہ ان کو پسند نہیں آ رہی. سر پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ 5 سال پورے کریں، لیکن اب چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آپ لوگوں کو. ہماری کوشش یہ ہے کہ پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے. پارلیمنٹ آج بھی ہماری کوشش ہے، کل بھی ہے. کیسے پورا کرے گی یہ بیٹھ کے سب کو سوچنا چاہیے.